بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کرے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں کے لیے دعاؤں کے لیے مجھے کہا گیا پروردگار عالم سارے لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج مجھے جس عظیم بزرگ کا تذکرہ کرنا ہے، آنے والا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ، جس کی 3 تاریخ خیر التابعین حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آج انہی کے متعلق کچھ باتیں ان کی سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ والوں کی سیرت سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی طرح تو بن نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے جس طرح عبادت کی اور جس طرح اپنے شب و روز کو جس طرح گزارا ہے، اس طرح تو ہم اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے۔ البتہ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے، زندگی کے کچھ قطرے اگر ہم اپنا لیں تو ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ مقصد سنانے کا، ان اللہ والوں کی بات اور ان اللہ والوں کی کرامت سنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان اللہ والوں کی کرامت سنا دی جائے اور پبلک صرف سبحان اللہ کہہ دے اور تقریر کامیاب ہو جائے۔ تقریر کامیاب اسی وقت ہوتی ہے جب انسان سننے کے بعد اپنی زندگی کو بتائی ہوئی باتوں پر لے آئے، خود اپنے اندر وہ چیز لانے کی کوشش کرے۔ ان اللہ والوں کی سیرت انسان کو جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے تھے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، ہر چیز برابر کی ہے، لیکن ان کا مقام کیسا تھا، ان کی شان کیسی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ابر اقسم علی اللہ، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے ایسے تھے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی ساری بات قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی بات، کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہی اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے، مالک وہ جو سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، مالک سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو سامنے سے ہٹا دے، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا اور پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ ایک وہ ہیں
کہ اگر اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ پہاڑ کو ہٹا دے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم دعا کریں پھر بھی ہماری دعا قبول نہ ہو، ہم کاروبار پر بیٹھے ہوں پھر بھی ہمیں روزی نہ ملتی ہو، تو ریزن کیا ہے؟ وجہ کہاں ہے؟ کس بات نے ہمیں پیچھے کیا ہے اور ان کو آگے کیا ہے؟ تو وہ ہمیشہ جب تک دنیا میں رہتے تھے دل میں اللہ کا خوف رہتا تھا، جب تک دنیا میں رہتے تھے دل میں اللہ کا خوف رہتا تھا، اور اسی خوف کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب بھی کرتا تھا، خوف الہی کے سبب اللہ انہیں کامیاب بھی کرتا تھا۔ آج ہم کامیاب نہیں ہیں، کس لیے؟ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ صرف 5 وقت کی نمازیں نہیں، اس کے علاوہ کی جو نفل نمازیں تھے وہ نفل نمازیں بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور آج ہمارا یہ معاشرہ ہے کہ ہم فرض تک نہیں پڑھ پاتے۔ تکلیف ہمارے اندر یہ ہے، ان اللہ والوں کی سیرت سنیں تو سننے کے بعد کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں اتنا تو ضرور کہیں کہ مالک ان جیسے تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن اگر ان کی زندگی کے کچھ قطرے ہمیں مل جائیں، مالک اگر کچھ قطرے ہمیں مل جائے تو ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ کون ہے؟ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، کچھ واقعات کچھ باتیں آپ نے بھی پہلے بھی سنی ہوگی، آج مفصل پورا بیان ان کے اوپر کرنا ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ بلند مقام عطا فرمایا، آپ کے دل میں اتنا اللہ کا خوف تھا کہ آپ ہمیشہ لوگوں سے چھپ کر رہا کرتے ہیں۔ شان کیا تھی؟ ہمیشہ لوگوں سے چھپ کر رہا کرتے تھے۔ آج اگر ہمارے جیسے انسان کو تھوڑی سی شہرت مل جاتی ہے تو ہم یہ چاہتے کہ ہاں ہم جہاں پر جائیں لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ ہمارا ہاتھ چومیں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے۔ لیکن وہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھا، اتنا چھپا کر رکھا کہ سرکار فرماتے ہیں میری امت میں ایک انسان ہوگا جس کا نام اویس ہوگا۔ اب عالم ما کان و ما یکون کا علم غیب دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس ہوگا، کل بروز قیامت جب وہ پل صراط سے گزر کر جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دے گا، 70,000 فرشتوں میرے اویس کی شکل بنا لو، میرے اویس کی شکل بنا لو، اور اسی 70,000 فرشتوں کی شکل میں خواجہ اویس قرنی کو لایا جائے گا اور پل صراط سے گزار کر جنت الفردوس میں پہنچایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں اویس قرنی کو پہنچایا جائے گا اور سارے فرشتے اویس قرنی کی شکل میں ہوں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اویس نے اپنے آپ کو دنیا کے سارے لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے، اویس نے اپنے آپ کو دنیا کے سارے لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے۔ تو اب رب بھی ارشاد فرماتا ہے اویس جب جنت میں بھی بھیجوں گا تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا، فرشتوں کے جرمٹ میں تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ نے بہت سارے مقامات پر آپ کو فائز فرمایا، لیکن ان کی سیرت پر دیکھ لیں۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھنا کوئی انسان بارگاہ خداوندی میں تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے آئے، سر بسجود ہو جائے، رب کی بارگاہ میں آ جائے، اپنی پیشانی کو جھکا دے، بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اب جو انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اگر وہ رب کی بارگاہ میں جھکتا نہ ہو تو وہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت اتنی کیا کرتے کہ آپ کا معمول تھا ایک رات اگر رکوع میں رہتے تو پوری رات گزر جاتی۔ مجھے جو سبحان اللہ کی امید تھی وہ سبحان اللہ نہیں نکلی آپ کی زبان سے۔ ایک ہی رکوع کی حالت میں پوری رات، کوئی معمولی بات ہے؟ ایک رات پوری رات رکوع میں، دوسری رات ہوتی تو دوسری رات آپ رکوع سے سجدے میں آ جاتے، ایک ہی سجدے میں پوری رات نکل جاتی۔ کتنی عبادت! ہم اور آپ تو اگر کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچے تو ہمارا دماغ ہلنے لگے گا کہ ساری رات کوئی بندہ رکوع میں رہ سکتا ہے، ساری رات کوئی بندہ ایک ہی سجدے میں رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ خواجہ اویس قرنی ایک رات مکمل رکوع، ایک ہی رکوع، ایک رات ایک ہی سجدہ، پورے سجدے میں پوری رات۔ لوگوں نے آ کر کہا حضور جب آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں، آپ کے اندر اللہ نے اگر اتنی طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ آپ ایک ہی رات میں ایک رکوع، ایک ہی رات میں ایک سجدہ کرتے ہیں، تو حضور آپ اتنی لمبی لمبی رات میں عبادت کرتے ہیں تو نفل نمازیں پڑھا کریں۔ تو حضرت خواجہ اویس قرنی نے کہا کہ رات لمبی ہے کہاں، رات لمبی ہے کہاں؟ کہا حضور اتنی لمبی لمبی رات میں آپ رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو۔ کہا کس نے کہا؟
کہا یہ تمہارا دماغ ایسا ہو چکا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں پوری رات رکوع کرتا ہوں، پوری رات سجدہ کرتا ہوں، رات لمبی ہے کہاں؟ کہا ابھی تو میرا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ مکمل نہیں ہوتا، اس سے پہلے سجدہ ختم ہو جاتا ہے، رات مکمل ہو جاتی ہے، سبحان ربی العظیم ابھی میں پڑھ نہیں پاتا ہوں کہ رات مکمل ہو جاتی ہے۔ خواجہ اویس قرنی کہتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں ازل سے لے کر ابد تک، شروع سے لے کر قیامت تک اللہ ایک ہی رات بنائے اور اس ایک رات میں اللہ کا بندہ بن کر اس کی بارگاہ میں ایک سجدہ تو کر لوں، ازل سے لے کر ابد تک، شروع سے لے کر آخر تک اللہ ایک رات ایسی بنائے کہ میں اللہ کا نیاز مند بندہ بن کر رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لوں۔ کیا شان تھی، ایسے ہی ملا تھا یہ مقام، اتنی عبادت و ریاضت۔ اچھا عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ اب خواجہ اویس قرنی کی زندگی پر نگاہ ڈالیں، اتنی عبادت کرتے تھے۔ اب بندہ عبادت کرتا ہو تو اسے بھوک لگتی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو انسان تھے، لیکن خواجہ اویس قرنی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کئی دن کا عرصہ گزر جاتا، نہ کھانے کو ملتا نہ پینے کو ملتا، اور جب بھی کھانا ملتا، جب کبھی دن کھانا نہیں ملتا تھا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک آج مجھے کھانا نہیں ملا ہے، میں صبر کرتا ہوں، مالک کھانا نہیں ملا میں صبر کرتا ہوں۔ جس دن کھانا ملتا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک آج کھانا ملا ہے تو تیرا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ملا تو صبر کرتا ہوں، ملا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ خواجہ اویس قرنی ایک مرتبہ کئی دن کا عرصہ گزرا، نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، جنگل و بیابان میں عبادت کر رہے ہیں، نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا۔ خواجہ اویس قرنی جب بہت، اب نفس ہے انسان کا، جب بہت زیادہ بھوک لگی اور جب برداشت سے باہر ہو گیا تو حضرت خواجہ اویس قرنی جنگل ہی میں باہر آنے لگے تاکہ کوئی چیز تلاش کرے، کھانے کی کوئی چیز ملے۔ خواجہ اویس قرنی فرماتے ہیں میں اسی جنگل میں ابھی تھوڑی دور پر چلا تھا کہ مجھے زمین پر اور کوئی کھانے کی چیز تو نہ ملی، ایک پیاز ملی، ایک پیاز ملی۔ خواجہ اویس قرنی فرماتے ہیں جیسے اس پیاز کو دیکھا، اب بھوکا انسان ہو، کئی دن کا بھوکا انسان ہو، سامنے کھانے کی کوئی چیز ملے، اللہ اکبر، لیکن جن کے رتبے ہیں بڑے ان کی سوا مشکل ہے، جن کے مقام اللہ بلند فرماتا ہے تو پھر ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ اور کامیابی پر لے جاتا ہے۔ خواجہ اویس قرنی فرماتے ہیں اتنے دن کا بھوکا پیاسا تھا، جب جنگل و بیابان میں آیا سامنے پیاز دیکھی، فوراً دل کے اندر خیال آیا کہ چلو یہ پیاز دیکھی ہے اور کوئی چیز تو نہ ملی، کم سے کم اس کو اٹھا کر کھا لوں۔ خواجہ اویس قرنی فرماتے اسی پیاز کے قریب گیا، ابھی ہاتھ بڑھا کر اٹھا کر کھانا چاہتا تھا، فوراً دل میں خیال آیا اویس اتنے دن کا بھوکا ہے، پیاز کھانا چاہتا ہے، تجھے پتہ نہیں یہ پیاز حلال ہے یا حرام؟ اویس تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ پیاز حلال ہے یا حرام ہے؟ کہا چھوڑ دیا میں نے، کہا جس چیز کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، شک ہو، جس چیز کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں کیسے اس کو اٹھا کر کھاؤں؟ آج ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن پھر کیا، ہاں ابھی کھا لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، آج سود کھا لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، آج میراث کھا لیتے ہیں لوگوں کی مجبوری کا فائدہ آج اٹھا لیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے۔ کسے پتہ ہے کہ کون توبہ تک زندہ رہے گا، کسے اللہ مہلت دے گا؟ ہمیں تو 100% معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز جو میں کر رہا ہوں یہ حرام ہے، یہ جو کھا رہا ہوں یہ حرام ہے، لیکن ہم ہے کہ اس طرف کھائے جا رہے ہیں، لپ کے جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس قرنی فرماتے اتنے دن کا بھوکا پیاسا تھا، ایک پیاز دیکھی جیسے کھانا چاہتا تھا، دل کے اندر سے آواز آئی۔ اور یاد رکھنا کہ جب بندہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہتا ہے تو مسبب الاسباب تو اللہ ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں مولانا میں بچنا تو چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا ہوں، نہیں، اگر تمہارا کامل عقیدہ ہے، کامل بھروسہ ہے اور مکمل مضبوط تمہارا ایمان ہے کہ مجھے حرام کی طرف نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا، دنیا پلٹ سکتی ہے، تم حرام کی طرف نہیں جا سکتے۔ اگر تمہارا دل مضبوط ہے اللہ وہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب بنائے گا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں لانا میرے کو مولانا حرام نہیں کھانا، لیکن دل لگا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے کھانا ہے۔ خواجہ اویس قرنی نے جب اس پیاز کو دیکھا، دل دیکھیں، اندر سے دل سے آواز آئی کہ یہ جو پیاز دکھ رہی ہے کو کھانے کی طرف جا رہے ہو، پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ خواجہ اویس قرنی نے اسی پیاز کو ایسے چھوڑ دیا، کہا جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں اس کو میں کھاؤں کیسے، جس کے بارے میں میں جانتا نہیں اسے کھاؤں کیسے، چھوڑ دیا۔ خواجہ اویس قرنی فرماتے ہیں ابھی اس پیاز کو چھوڑ کر چند قدم آگے بڑھا تھا،
چھوڑ کر چند قدم آگے بڑھا تھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا آیا اور اس کی چونچ میں گرم روٹی موجود۔ ایک پرندہ آیا آسمان سے اڑتا ہوا اور اس کی چونچ میں گرم روٹی موجود۔ وہی پرندہ زمین پر آیا اور خواجہ اویس قرنی کے سامنے اس گرم روٹی کو رکھ دیا۔ گرم روٹی خواجہ اویس کے سامنے رکھ دی۔ اب خواجہ اویس قرنی فرماتے ہیں کہ اس پرندے نے روٹی رکھی، پھر بھی میں روٹی کے قریب گیا نہیں، پھر بھی روٹی کے قریب گیا نہیں۔ فرماتے میں رکا رہا، اللہ نے اسی پرندے کو زبان عطا فرمائی، اللہ نے پرندے کو زبان عطا فرمائی، اور وہی پرندہ اپنی زبان سے کہنے لگا، اے اویس تم نے حرام کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے تمہارے لیے حلال روٹی بھیج دی ہے۔ تم نے حرام کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے حلال چیز بھیج دی ہے۔ اے اویس جب اللہ نے حلال بھیج دی ہے اب تو کھا لو۔ یہ شان ہے، بندہ اگر بچنا چاہے تو اللہ مسبب الاسباب ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا پھر میں اس بندے کو وہاں سے روزی دیتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، اس کا دماغ بھی نہیں جاتا ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ، اور حضرت خواجہ اویس قرنی نے زمانہ پایا ہے سرکار کا۔ سرکار جب اس دنیا میں حیات ظاہری میں موجود تھے، حضرت خواجہ اویس قرنی بھی موجود تھے، لیکن شان کتنی بلند و بالا ہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سرکار نے مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا، اے لوگو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کون کرتا ہے؟ لوگوں نے مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا، حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ کیا، فاروق اعظم کی طرف اشارہ کیا، یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کیا۔ سرکار نے سب کی بات سنی، سننے کے بعد کہا ہاں یہ سارے لوگ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک میرا محبت کرنے والا یمن میں رہتا ہے، ایک مجھ سے محبت کرنے والا یمن میں رہتا ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی سرکار نے اتنا ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ محبت بھی کرتا ہے اور یمن میں رہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ محبت بھی آپ سے کرتا ہے اور محبت بھی اول درجے کی زیادہ محبت کرتا ہے، اور رہتا یمن میں۔ بلال حبشہ سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، سارے دوسرے صحابہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ گئے، لیکن یا رسول اللہ ان سب سے زیادہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور یمن میں رہتا ہے۔ حضور اگر وہ زیادہ محبت کرتا ہے تو آپ کے پاس آیا کیوں نہیں؟ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو آیا کیوں نہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے نہ آ سکا، بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ میرا محبت کرنے والا میرا محبوب میرے پاس نہ آ سکا۔ لیکن شان یہ ہے کہ وہ جب بھی جہاں بھی رہتا ہے ہمیشہ میری محفل میں رہا کرتا ہے۔ اویس جہاں بھی رہتا ہے ہمیشہ میری محفل میں رہا کرتا ہے۔ یہ حضرت اویس قرنی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں میرے یہ کتاب میں بھی ملتا ہے کہ سرکار نے ارشاد ایک مرتبہ سرکار نے یمن کی طرف کھڑے ہوئے اور اپنے سینے کے بٹن کھول دیے، سینے کی طرف کا کرتا ہٹایا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یمن سے آ رہا ہے، اور اسی یمن سے مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ حضرت خواجہ اویس قرنی، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن آ جائیے ان کی سیرت کی کچھ پہلو کو دیکھیں۔ حضرت خواجہ اویس قرنی صحابی نہ بنے، تابعی بنے۔ خواجہ اویس قرنی صحابی نہ بنے، جبکہ سرکار جب اس حیات ظاہری میں موجود تھے حضرت اویس قرنی بھی موجود تھے، لیکن حضرت اویس قرنی صحابی نہ بنے، تابعی بنے۔ اچھا، تابعی بتانے سے پہلے میں صحابی بتاؤں، صحابی ہوتا کون ہے؟ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کیا ہو، ایمان کی حالت میں سرکار کا چہرہ دیکھا ہو اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا ہو، وہ صحابی۔ اور اس صحابی کا مقام کتنا بڑا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سرکار کے صحابہ وہ ہیں اللہ ان سے راضی ہے، صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ اولئک هم المتقون، اللہ فرماتا ہے سب کے سب اللہ سے ڈرنے والے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں صحابہ کی فضیلت میں قرآن نازل فرمائی۔ اب صحابی کون؟ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں وصال ہوا ہو، یہ صحابی۔ سارے صحابہ بلند ہیں، سارے صحابہ بلند ہیں، یہ سارے صحابہ بلند ہیں، سارے صحابہ بنے ہیں، عمل کی بنیاد پر نہیں بنے۔ ایک نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں، آج ہمارے یہاں
کچھ لوگ ایسے ہو چکے ہیں جو صحابہ کے عمل کو ناپ تول کرتے ہیں. صحابی کے عمل کو ناپا جاتا ہے کہ اس صحابی نے اتنی عبادت کی، اس صحابی نے اتنی عبادت کی، وہ صحابی اتنے بڑے امام تھے، وہ صحابی یہ تھے. صحابی عبادت سے بنا ہی نہیں ہے. صحابی عبادت سے بنا ہی نہیں ہے. صحابی تو صحابی بنا ہے نگاہ مصطفیٰ سے. صحابی بنا ہے نگاہ مصطفیٰ سے. جب ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک جتنے صحابہ ہیں سب کے سب عبادت سے بنے نہیں، نگاہ نبوت سے بنے ہیں. جب نگاہ نبوت سے وہ صحابہ بنے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے عمل کو تاپنے والے، ان کے عمل کو جھانچنے والے کہ اس صحابی نے یہ عمل کیا، وہ صحابی نے یہ عمل کیا. ہاں سارے صحابہ عادل ثقہ ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنے صحابہ ہیں ان پر ابو بکر سے لے کر علی کی یا تک، ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یا تک سارے صحابہ پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اب حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہ بنے، تابعی بنے. کیوں؟ بوڑھی ماں کی خدمت. ایک ماں تھی، ماں کی خدمت. کئی مرتبہ حضرت خواجہ اویس قرنی نے والدہ کی بارگاہ میں عرض کیا، امی جان اتنی اجازت دے دو، یمن سے نکلوں، مدینہ منورہ جاؤں، سرکار کا چہرہ دیکھوں، صحابی بنوں اور آپ کے پاس آ جاؤں. اتنی سی تمنا، اور کوئی تمنا نہیں ہے. ماں نے کہا بیٹا اجازت تو دے دوں لیکن تو چلا جائے گا، میرے جسم پر فالج کی بیماری ہے، میں اٹھ بھی نہیں سکتی، بیٹھ بھی نہیں سکتی، اپنی ضروریات سے فارغ بھی نہیں ہو سکتی. میرا اکلوتا بیٹا ہے، اگر تو چلا گیا میری خدمت کون کرے گا؟ تو چلا جائے گا، اتنے دن لگ جائیں گے، کیسے میں اپنے گھر کے کام کروں گی؟ بیٹا تجھے اجازت نہیں ہے. اب خواجہ اویس قرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہ بنے، تابعی بنے. ماں کی خدمت کی وجہ سے خواجہ اویس قرنی سرکار کی بارگاہ میں نہ گئے. اب میں یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خواجہ اویس قرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہ بنے. آج ہمارا نوجوان ماں کو بلکتا ہوا چھوڑ کر 40 دن کے چلوں میں جا رہا ہے. وہاں تمہیں خدا ملے گا. ماں کو بلکتا ہوا چھوڑ کر پیروں کے پیچھے جاؤ گے، وہاں تمہیں خدا ملے گا. ماں کو چھوڑ کر حج اور عمرہ پہ جا رہے ہو، وہاں تمہیں خدا ملے گا. سنو، سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو سنا ہے بایزید بسطامی کا؟ اتنی بڑی شان ہے بایزید بسطامی کی. بایزید بسطامی فرماتے ہیں ماں کے پاس میں لیٹا تھا، ماں نے آدھی رات کا وقت ہوا، ماں نے کہا بایزید مجھے پانی پینا ہے. بایزید فرماتے ہیں میں اٹھا اور پیالہ لے کر دریا کے پاس آیا اور میں نے پیالہ پانی سے بھرا اور پانی لینے کے بعد جیسے ہی ماں کے پاس آیا، فرماتے ہیں رات اتنی ٹھنڈی تھی کہ پانی لے کر جب میں اپنے گھر تک آیا تو پانی جم چکا تھا. رات کتنی ٹھنڈی تھی کہ جو پانی بھر کر آیا وہ پانی برف بن چکا تھا، پانی جم چکا تھا. بایزید فرماتے ہیں جیسے ہی گھر پر آیا کیا دیکھتا ہوں، ماں سو چکی ہے، ماں کی آنکھ لگ گئی ہے. اب فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ ماں سو چکی ہے، دل کے اندر خیال آیا کہ جیسے پانی لے کر آیا ہوں سرہانے رکھ دوں، ماں اٹھے گی تو خود سے پانی پی لے گی، ماں اٹھے گی تو پیاس لگے گی تو خود سے پانی پی لے گی. بایزید بسطامی فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا فوراً دل میں دوسرا خیال بھی آیا کہ یار اگر پانی رکھ کر سو جاتا ہوں ماں کی آنکھ کھلے گی، اور جیسے ہی ماں کی آنکھ کھلے گی ماں دوسری مرتبہ مجھ سے پانی مانگے گی. اگر ماں نے دوسری مرتبہ مجھ سے پانی مانگا کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا بایزید تیری ماں نے تجھ سے 2 مرتبہ پانی مانگا؟ اگر ماں نے دوسری مرتبہ پانی مانگا قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا بایزید تیری ماں نے دوسری مرتبہ ایک ہی رات میں پانی مانگا؟ آج ہماری ماں سے کتنی مرتبہ پانی مانگتی، لیکن ہم ہیں کہ کہہ دیتے جا اٹھ کے تو خود سے پانی پی لے. آج ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں مجھے پانی پلا. ہم ماں کو کام والی سمجھ کر رکھتے ہیں، ماں کو گھر کے اندر سارے کام کراتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے کہ ہم کما کے دیتے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے. بایزید بسطامی فرماتے ہیں جیسے دل کے اندر خیال آیا کہ اگر اللہ قیامت میں پوچھے گا اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ بایزید فرماتے ہیں پانی کا کٹورا لے کر ساری رات کھڑا رہا، ساری رات ماں کے سرانے پانی کا کٹورا لے کر کھڑا رہا. جب تہجد کا وقت ہوا ماں کی آنکھ کھلی. مائیں جب ایسی نیک ہوتی ہے تو پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے بھی نیک ہوتے ہیں.
یہ مائیں تھی کہ ان کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ بایزید فرماتے ہیں جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا میری ماں کی آنکھ کھلی، اور ماں کی جیسی آنکھ کھلی ماں نے مجھے ہاتھ میں پیالہ لے کر دیکھا، کھڑا دیکھا، تو ماں نے پوچھا بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ بایزید بستامی عرض کرتے ماں جب سے پانی مانگا تب سے کھڑا ہوں، ماں تب سے پانی مانگا تب سے کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا سننا تھا کہ ماں کے دل کو سکون ملا، ماں کے کلیجے کو راحت ملی۔ اور یاد رکھنا جہاں ماں کے دل کو سکون ملتا ہے، ماں کے کلیجے کو راحت ملتی ہے، پھر اس نکلنے والے الفاظ میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ ماں کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیا کرتا ہے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے محفوظ شریف میں لکھا ہے کہ ایک طرف 1000 اولیاء کرام ہوں، ایک طرف 1000 اولیاء کرام ہوں، اور دوسری طرف ماں باپ ہوں، باپ ہو یا ماں ہو۔ ایک طرف 1000 اولیاء کرام، دوسری طرف اکیلا باپ یا اکیلی ماں ہو۔ 1000 اولیاء دعا کرے اللہ فلاں انسان کو کامیاب کر دے، اور ایک طرف اس کے باپ ہو یا اس کی ماں ہو دعا کرے اللہ اس کو کامیاب مت کرنا، تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس 1000 اولیاء کی بات نہ سنے گا، ماں باپ کی بات کو سنے گا۔ ہم جو پیروں کے پیچھے گئے ہیں کہ بس یہی پیر ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، یہی بابا مجھے کامیابی کی منزل پہ لے جائے گا۔ ماں کو ہم نے ایسے دھتکار کر چھوڑا ہوا، باپ کے ہمارے وہاں کوئی وقت نہیں، باپ کی کوئی عزت نہیں۔ ہاں اگر میں تھوڑا سا کمانے والا بن گیا ہاں تو لوگوں کے سامنے میں سینہ تان کر کھڑا رہوں گا، اور میرا باپ نکلے گا تو میں کہوں گا بھی نہیں کہ میرا باپ ہے۔ ہم نے اس کو بالکل دھتکار دیا ہے۔ لیکن سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جیسی ماں نے پوچھا میں نے کہا ماں جب سے پانی مانگا تب سے کھڑا ہوں، ماں کے دل کو سکون ملا۔ ماں کے دل کو جیسے سکون ملا ماں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد بایزید بستامی فرماتے ہیں میری ماں نے سر اپنا سجدے میں رکھا اور میرے لیے دعا کی۔ ماں نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور میرے لیے دعا کی۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں جیسے ہی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، ماں نے یہاں پر دعا کی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی میں گھر سے نکلا تو کیا دیکھتا ہوں ماں کی دعا کے صدقے میں اللہ نے مجھے وہ بڑا مقام عطا فرمایا کہ ماں کی دعا کے بعد میں 2 انگلی کے درمیان پوری کائنات کو دیکھ لیا کرتا تھا، اپنی 2 انگلی کے درمیان پوری کائنات کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہی بایزید بستامی ماں کے پاس آئے، کہا ماں میں 2 حق ادا نہیں کر سکتا، بات آئیے تو سنا دوں۔ بایزید بستامی نے کہا ماں میں 2 حق نہیں ادا کر سکتا، ایک تیرا حق ہے، ایک خدا کا حق ہے۔ اگر خدا کا حق ادا کرنے جاتا ہوں تو تیرا حق رہ جاتا ہے، تیرا حق ادا کرنے جاتا ہوں تو خدا کا حق رہ جاتا ہے۔ ماں مجھ سے 2 حق ادا نہیں ہوتے، ماں آیا اس لیے ہوں کہ تو اپنا حق معاف کر دے، ماں تو اپنا حق معاف کر دے۔ بس ہمیشہ پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماں بھی ماں تھی، ماں نے بایزید بستامی سے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا، میں نے اپنا حق معاف کر دیا، میں نے اپنا حق معاف کر دیا، جا اللہ کے لیے تجھے وقف کر دیا، جا اللہ کی عبادت کر، جا اللہ کو ڈھونڈ، ڈھونڈنے سے خدا بھی ملتا ہے، جا اللہ کی بارگاہ میں چلا جا، اللہ کا حق ادا کر۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں میں جنگل و بیابان میں چلا گیا، 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، مسلسل 12 سال عبادت کی۔ کتنے سال؟ 12 سال مسلسل عبادت کی۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جنگل و بیابان سے نکلا، کیا 12 سال یہاں عبادت کی ہے، اب دوسرے کسی جنگل میں جاؤں۔ فرماتے ہیں اس جنگل سے نکل کر میں جا رہا تھا، راستے ہی میں میرا گھر بھی پڑا، بستام سے ہوتا ہوا نکلا، راستے میں میرا گھر تھا، رات کا وقت تھا، دل کے اندر خیال آیا کہ یار 12 سال ہو گئے، چلو جا کر اس کٹیا میں جا کر ماں کا دیدار تو کر لو۔ 12 سال کے بعد بستام آیا ہوں، جاتے جاتے ماں کا دیدار تو کر لوں۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں آدھی رات ہو چکی تھی، دروازہ بند تھا، میں نے چاہا کہ دروازے پر کھٹکھٹاؤں تاکہ میری ماں دروازہ کھولے۔ فوراً دل کے اندر خیال آیا یار دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، ماں اگر آرام کر رہی ہوگی اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، 12 سال سے ماں کی خدمت کی تو نہیں، آدھی رات کو جگاؤں کیسے؟ 12 سال سے خدمت نہیں کی، آدھی رات کو ماں کو جگاؤں کیسے؟ وہ نوجوان جو رات کو 3 بجے گھر آتے ہیں، بیوی تو آرام سے سو رہی ہوتی ہے، ماں ہی تو دروازہ کھولنے آتی ہے، بیوی نہیں آئے گی دروازہ کھولنے، ماں آئے گی۔ اور اگر رات کو 3 بجے بھی آئے ہو، بیوی تمہارے لیے کھانا لے کر نہیں آئے گی، لیکن ایک ماں ہے۔ آج ماں کا ادب کر لو، ماں کی خدمت کر لو۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے ماں باپ آج زندہ نہیں ہیں،
سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب سر کے اوپر سایہ نہیں ہوتا ہے، انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ روتا رہتا ہے۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے، آج ان کی قدر کر لو ماں باپ کا ادب، ماں کی قدر کر لو۔ جب یہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر تمہیں دنیا کے لوگوں کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ آج ماں باپ ہیں، ان کے پاس چلے جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رات کا وقت دل کے اندر خیال آیا کہ 12 سال سے ماں کی خدمت کی نہیں ہے، تو آدھی رات ہے، ماں کو جگاؤں کیسے؟ فرماتے ہیں جب تہجد کا وقت ہوا تو باہر جو نالی تھی، نالی سے پانی نکلا تو پانی سے میں سمجھ گیا میری ماں اٹھ چکی ہے، میری ماں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہی ہے، پانی نکل رہا ہے نالی سے، میری ماں اٹھ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں دروازے کے قریب گیا، دروازے پر دستک دی، جیسے ہی دستک دی تو اندر سے ماں نے کہا بایزید رکو، آ رہی ہوں۔ جیسے ہی دستک دی اندر سے ماں نے کہا بایزید رکو، آ رہی ہوں۔ جیسے بایزید نے سنا رک گئے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، دروازہ جیسے ہی کھلا بایزید نے قدم پکڑ لیے۔ دروازہ کھلنے کے بعد بایزید نے ماں کے قدم پکڑ لی۔ ماں تجھے کیسے پتا کہ دروازے پر کھٹکھٹانے والا بایزید ہے؟ ماں تجھے کیسے پتا؟ اللہ اکبر۔ کوئی فون کچھ نہیں تھا کہ پہلے بتا دیا جاتا کہ رات کو میں آنے والا ہوں۔ 12 سال کے بعد بایزید بستامی آئے، دروازے پر دستک ہوئی، ماں نے کہا بیٹا بایزید رکو، آ رہی ہوں۔ دروازہ کھلا، کھلنے کے بعد بایزید نے قدم پکڑ لیے، کہا ماں بتا تو صحیح تجھے پتا کیسے چلا کہ دروازے پر کھٹکھٹانے والا تیرا بیٹا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا وہ ماں ہی کیا ہے جو اپنے بیٹے کے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو بھی نہ سمجھ پائے؟ وہ ماں ہی کیا ہے جو اپنے بیٹے کے دروازے کے کھٹکھٹانے کے انداز کو بھی نہ سمجھ پائے؟ بیٹا تو نے جب دروازے پر کھٹکھٹایا تبھی میں سمجھ گئی آنے والا کوئی اور نہیں، میرا بیٹا بایزید آیا، آنے والا کوئی اور نہیں، میرا بیٹا بایزید آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد بایزید بستامی قدم پکڑ کر کھڑے ہیں، قدم پکڑ کر لیٹے ہوئے ہیں، ماں کھڑی ہے، ماں نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ 12 سال کے بعد بیٹا آیا ہے، ماں چم نہیں رہی ہے، ماں کاندھے پر نہیں بٹھا رہی ہے، بیٹا قدموں میں ہے، اور ماں کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہی ہے، اور ہاتھ اٹھا کر عرض کر رہی مالک میں نے اپنے بیٹے کو تیرا حق ادا کرنے کے لیے بھیجا تھا، میرے بیٹے کو ابھی تک تو ملا نہیں، میرے بیٹے کو تیرا حق ادا کرنے کے لیے بھیجا تھا، مالک بایزید 12 سال سے تیری عبادت کرتا تھا، تو ابھی تک ملا نہیں۔ ماں نے دعا کی، ماں نے جیسے ہی دعا کی بایزید فرماتے ہیں 12 سال میں وہ مقام نہ ملا جو ماں کی دعا سے ملا، 12 سال عبادت سے وہ مقام نہ ملا جو ماں کی دعا سے ملا۔ بایزید فرماتے ہیں فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو اللہ کو جنگل و بیابان میں ڈھونڈا کرتا تھا، میرا خدا تو میری ماں کی دعاؤں میں موجود۔ یہ تھی ماں کی عادت، یہ لوگ تھے اللہ والے، ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماں نے کہا بیٹا تو چلا جائے گا، میں فالج زدہ ہوں، بیمار ہوں، اٹھ بھی نہیں سکتی ہوں، تو چلا جائے گا، میری خدمت کون کرے گا؟ حضرت خواجہ اویس قرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہ بنے، تابعی بنے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت خواجہ اویس قرنی نے ماں سے کہا ماں اجازت دے دو، اب دل کے اندر تڑپ بہت آ گئی ہے، سرکار کا چہرہ دیکھنا ہے، ماں اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا بیٹا جب محبت اتنی غالب آ گئی ہے جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، لیکن بیٹا یاد رکھنا اجازت تو دیتی ہوں، جاؤ یمن سے مدینہ پہنچو، سرکار کا دیدار کرو، فوراً واپس آ جانا، جاؤ سرکار کا دیدار کرو اور فوراً واپس آ جاؤ۔ حضرت خواجہ اویس قرنی ماں سے اجازت لے کر یمن سے نکلے، مدینہ منورہ پہنچے، حجرے عائشہ پر پہنچے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جس حجرے میں تھی وہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے ام المومنین نے پوچھا کون ہے؟ تو حضرت اویس قرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، سرکار کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئی کہ سرکار تو ابھی موجود نہیں ہے، سرکار ابھی گھر میں موجود نہیں ہے، سرکار ابھی گھر سے کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں۔ اب حضرت خواجہ اویس قرنی کہتے ہیں کہ جیسے مجھے حضرت عائشہ سے جواب ملا کہ سرکار گھر میں موجود نہیں ہے، فوراً دل میں ماں کا جملہ آیا، ماں نے کہا تھا اگر سرکار کا دیدار ہو تو دیدار کرنا ورنہ فوراً واپس آ جانا۔ حضرت خواجہ اویس قرنی فرماتے ہیں میں رکا نہیں، واپس چلا گیا۔ ام المومنین سے کہا کہ میں تو واپس جا رہا ہوں، سرکار آئیں تو سرکار کو میرا سلام کہہ دینا۔ ام المومنین نے کہا ٹھیک ہے، میں سرکار آئیں گے تو سلام پہنچا دوں گی۔ حضرت خواجہ اویس قرنی مدینہ منورہ سے سفر کرتے کرتے یمن آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد سرکار اپنے حجرے میں آئے، ام المومنین کو بتانا نہیں پڑا، سرکار نے آگے چل کے ارشاد فرمایا عائشہ میرے جانے کے بعد کوئی آیا تھا؟
عائشہ میرے جانے کے بعد کوئی آیا تھا؟ ام المومنین عرض کی ہاں یا رسول اللہ آیا تو تھا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ حضور آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جو میرا یار آیا تھا مجھے میرے یار کی خوشبو یہاں بھی آ رہی ہے، مجھے میرے یار کی خوشبو یہاں بھی آ رہی ہے۔ اب خواجہ اویس قرنی نے سرکار کا دیدار نہ کیا، واپس تو چلے گئے، ان ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار نہ کیا، واپس چلے گئے، لیکن ماں کا خدمت، ماں کا ادب جانتے ہو کتنا بڑا انعام ملا۔ ایک مرتبہ سرکار نے اپنا جبہ اتارا، سرکار نے اپنا جبہ، وہ جبہ جس کے صدقے میں اللہ ساری کائنات کے لوگوں کی بخشش کرنے والا ہے، سرکار نے وہ جبہ اتارا، اور اتارنے کے بعد سرکار نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کون ہے جو میرا یہ جبہ لے اور میرے اسی اویس کو جا کر میرا تحفہ دے کر آئے؟ اب سرکار نے ارشاد فرمایا، اب سرکار کا علم غیب دیکھیں، سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہاری اویس سے ملاقات نہ ہوگی، لیکن اے عمر، اے علی، لو یہ میرا جبہ، تم یمن جاؤ، تمہاری ملاقات میرے اسی اویس قرنی سے ہو جائے گی۔ اب سیدنا فاروق اعظم کو اور مولا کائنات کو سرکار نے اپنا جبہ دیا، اور جبہ دینے کے بعد کہا عمر، علی میرا جبہ لو، اویس کے پاس جاؤ اور اویس کو میرا سلام پہنچانا، اویس کو سب سے پہلے میرا سلام۔ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، سرکار جس سے سلام پہنچائے، سرکار فرماتے ہیں عمر، علی جاؤ اویس کے پاس اور جا کر میرا سلام پہنچانا، اور سلام پہنچانے کے بعد تحفے میں میرا جبہ دینا، پہلے سلام پہنچانا پھر میرا جبہ تحفے میں دینا۔ اور تیسرے نمبر پر سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمر، اے علی جاؤ اسی اویس کے پاس اور اسی اویس سے جا کر کہنا سرکار نے حکم دیا ہے میری امت کی بخشش کی دعا تم کرو، میری امت کی بخشش کی دعا تم کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں روک کر آپ سے کہتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم صحابی، مولا کائنات صحابی، خواجہ اویس قرنی تابعی، صحابی نہیں، خواجہ اویس قرنی تابعی، تابعی سے صحابی کا مقام بڑا، تابعی سے صحابی کا مقام بڑا۔ مولا کائنات اور فاروق اعظم خواجہ اویس قرنی کے دروازے تک آئے کہ نہیں؟ بھیجا کس نے؟ نبی پاک نے۔ ایک صحابی کو ایک ولی کے در پر نبی بھیج رہے ہیں، صحابی کو ولی کے در پر نبی بھیج رہے ہیں۔ اگر آج ہم ان کے غلام اللہ والوں کے مزار پہ چلے جائیں تو پھر غلط بات کون سی؟ جو ہمیں اعتراض کہتے ہیں کہ ولیوں کے آستانے پر کیوں جاتے ہو، تو نبی پاک نے فاروق اعظم کو، مولا کائنات کو اویس قرنی تک بھیجا۔ اب سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات سرکار کا جبہ لے کر آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے یمن میں پہنچے، اویس قرنی سے ملاقات ہوئی، کیا دیکھا اویس قرنی عبادت کر رہے ہیں، سجدے پر سجدے کر رہے ہیں، سجدے سے فارغ ہوئے، پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا کہ ہم آئے ہیں، سرکار نے ہمیں بھیجا ہے، سرکار نے سلام پہنچایا ہے۔ کہا سرکار نے سلام پہنچایا؟ سرکار نے سلام پہنچایا؟ کہاں سرکار نے سلام پہنچایا ہے۔ اویس قرنی رونے لگے، خوب روئے، خوب روئے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو دونوں نے پوچھا اے اویس سرکار نے سلام پہنچایا، اس میں رونے والی بات کون سی تھی؟ تو اویس قرنی نے کہا اے عمر، اے علی یہ تو بتاؤ میرے نبی کے لبوں پر میرا نام کس طرح آیا تھا، میرے نبی کے لبوں پر میرا نام کس طرح آیا تھا؟ اللہ اکبر۔ وہ کیفیت جو تھی وہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جبہ دیا اور پھر کہا کہ اویس سرکار نے ارشاد فرمایا ہے اس امت کی بخشش کی دعا تم کر دو۔ خواجہ اویس قرنی، اللہ اکبر، سرکار کا جبہ ہاتھ میں لیا، سر سجدے میں رکھا اور اب کی بارگاہ میں عرض کا مالک میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ہاتھ میں تیرے حبیب کا جبہ موجود ہے، کچھ نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں تیرے حبیب کا جبہ موجود ہے، مالک اسی جبے کے صدقے میں تو اس امت کی بخشش فرما دے۔ حاطف غیبی سے آواز آئی اے اویس تمہاری دعا پر آدھی امت کی بخشش کر دی۔ اب جو بات سنانے جا رہا ہوں یہ تفریح الخاطر کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ علامہ عبد القادر اربلی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خواجہ اویس قرنی نے سر سجدے میں رکھا، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کی، حاطف سے آواز آئی اے اویس تیری دعا پر ہم نے اس امت کی آدھی امت کی بخشش کر دی ہے۔ تو خواجہ اویس قرنی نے عرض کی مالک تو بے نیاز ہے، مالک تو بے نیاز ہے، آدھی کی بخشش کر دی ہے تو پوری کی بخشش کر دے۔ مالک تو بے نیاز ہے، آدھی امت کی بخشش کر دی ہے، مالک تو بے نیاز ہے، پوری امت کی بخشش کر دے۔ علامہ عبد القادر اربلی نے اپنی کتاب تفریح الخاطر میں لکھا ہے کہ جیسے خواجہ اویس قرنی نے عرض کی مالک پوری امت کی بخشش کر دے، حاطف سے آواز آئی اے اویس آدھی امت کو تمہاری دعا سے بخشا ہے اور آدھی امت کو عبد القادر کی دعا سے بخشنے والے ہیں۔
آدھی امت کو تمہاری دعا سے بخشا ہے اور آدھی امت کو عبد القادر پیران پیرگو سے پاکی دعا سے بخشنے والے ہیں۔ یہ خواجہ اویس قرنی ہے کہ اگر ماں کی خدمت کریں تو سرکار جبہ بھی بھیجیں، سرکار سلام بھی بھیجیں اور امت کی بخشش کی دعا بھی کرائیں۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اگر آج ہم بھی بڑا مقام چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کا قدم پکڑ لو، باپ کا قدم پکڑ لو۔ اگر ان دونوں کے قدم تمہارے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اور اگر ان دونوں کو دھتکار کر ماں باپ کو چھوڑ کر بڑے سے بڑے پیر کے پیڑ پکڑ لو، جنت جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہ پاؤ گے۔ اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس کا خدا راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس کا خدا بھی ناراض۔ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے، ماں کی خدمت کرو۔ حضرت خواجہ اویس قرنی کی پوری سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواجہ اویس قرنی نے سب کچھ کیا ماں کی خدمت کی وجہ سے، اور ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی مجھے باتوں پر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔